لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے ہی یہی حالات ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹیں بند ہیں اور مساجد میں بھی اب یہ پابندی ہے کہ 4-5 نمازیوں سے زیادہ لوگ نماز کے لیے نہ آئیں۔ تو اس صورت میں نماز تو ظاہر ہے ادا کرنی ہی ہے، تو گھر میں نماز ادا 2 طریقے سے ہو سکتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم اپنی الگ الگ نماز پڑھتے رہیں، اور ایک صورت یہ ہے کہ نماز پڑھیں اور جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صلاۃ الرجلین یؤم احدہما صاحبہ ازکی عند اللہ من صلاۃ 4 تترا، کہ 2 لوگ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو اللہ کو ان کی نماز زیادہ پسند ہے ان 4 لوگوں سے جو الگ الگ نماز پڑھیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اللہ کو زیادہ پسند ہے بجائے اس کے کہ اپنی الگ الگ نماز پڑھی جائے۔ اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور بغیر جماعت کے نماز پڑھنا، اس کا فرق کتنا ہے؟ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ نماز جو جماعت سے پڑھی جائے اور وہ نماز جو بغیر جماعت سے پڑھی جائے، ان دونوں میں کتنے درجے کا فرق ہے؟ 3,35,54,432 درجوں کا فرق ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم جماعت سے نہیں پڑھ رہے تو اپنے کروڑوں درجوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اب گھر میں نماز پڑھنی ہے تو کوشش یہ ہو کہ ہم ترتیب ایسی بنا لیں کہ جس وقت مسجد میں جماعت کھڑی ہوتی ہے اسی وقت ہم اپنے تمام گھر والوں کو پابند کریں کہ وہ باوضو جمع ہو جائیں اور گھر میں اسی وقت میں جماعت کے ساتھ سب لوگ نماز ادا کریں۔ اب چونکہ گھر کے افراد مختلف ہوتے ہیں، ہر گھر کی اپنی نوعیت ہے، تو اس اعتبار سے تقریباً 6 صورتیں بنتی ہیں جماعت کے کروانے کی۔ تو میں اس کا حکم الگ الگ عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے ان کو سمجھنے میں کہ کس طرح جو ہے وہ اس نماز کو ادا کرنا ہوگا۔ اس میں سب سے پہلی صورت یہ بن سکتی ہے کہ ایک باپ ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے، بس گھر میں یہ 2 ہی افراد ہیں۔ تو اس کی صورت یہ ہے کہ باپ چونکہ امام ہوگا تو وہ اپنے بیٹے کو اپنے دائیں طرف جو ہے وہ کھڑا کرے گا، اس طرح کہ بیٹے کے پاؤں کی انگلیاں باپ کی ایڑی کے قریب قریب ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ بالکل ساتھ بھی نہ ہو اور بہت زیادہ پیچھے بھی نہ ہو، بس تھوڑا سا پیچھے کو ہٹ کے اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اور اگر دوسری صورت یہ ہے کہ گھر میں باپ ہے اور اس کے بیٹے 1 سے زیادہ ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، جتنے بھی ہیں، تو اس صورت میں پھر جماعت کی ترتیب یہ ہوگی کہ باپ امامت کروائے گا آگے ہو کر اور اپنے تمام بیٹوں کو وہ پیچھے کھڑا کرے گا الگ صف کے اندر۔ تو بیٹوں کی صف پیچھے بنے گی، باپ آگے ہو جائے گا۔ تیسری صورت اس کی یہ بن سکتی ہے کہ گھر میں باپ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے بیوی ہے۔ اب خاوند اور بیوی 2 ہیں، تو اس کو تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ خاوند اور بیوی 2 ہوں تو یہ جماعت اس طرح کروائیں گے، بلکہ اگر بھائی اور بہن ہیں یا باپ اور بیٹی ہے یا بیٹا اور اس کی ماں ہے تو ان کی بھی جماعت کی شکل یہی بنے گی۔ تو اس صورت میں جو مرد ہے، چاہے وہ خاوند ہو، بھائی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، وہ آگے کھڑا ہوگا، اور جو عورت ہے، چاہے وہ بیوی ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، وہ پیچھے صف میں کھڑی ہوگی، جبکہ کوئی اور بچے نہیں ہے، صرف ایک مرد ہے اور عورت ہے۔ تو اس میں چونکہ یہ اصول بھی یاد رکھ لیں کہ عورت کی صف ہمیشہ الگ ہی بنے گی، وہ کبھی بھی مرد کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو مرد آگے ہوگا اور خاوند یعنی آگے ہے تو بیوی اس کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ اگلی صورت یہ بنتی ہے چوتھی کہ باپ ہے اور اس کا ایک ہی بیٹا ہے اور ساتھ میں اس کی بیوی بھی ہے۔ تو اب پھر وہی صورت ہے کہ چونکہ مرد ایک ہے تو وہ امام کے ساتھ کھڑا ہوگا، تو باپ امام ہے تو اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ کھڑا کرے گا، اور جو بیوی ہے وہ پچھلی صف کے اندر الگ سے کھڑی ہو جائے گی۔ 5ویں صورت اس کی یہ بنے گی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر کے اندر بھی،
کہ باپ ہے اور اس کے بیٹے ایک سے زیادہ ہیں اور بیوی بھی ہے، تو وہی شکل جو دوسری میں عرض کی تھی کہ اگر بیٹے ایک سے زیادہ ہوں گے تو ان کی صف پیچھے بنے گی، باپ آگے ہوگا اور بیوی یعنی ان بچوں کی ماں وہ تیسری صف کے اندر پیچھے کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ پہلے بتایا کہ عورت جو ہے وہ مرد کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ ایک بھی ہوگی تو اس کی الگ صف بنانا ضروری ہے۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ باپ ہے، اس کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیوی بھی ہے، ماں ہے، بہنیں ہیں، جتنی بھی گھر میں عورتیں ہیں، تو اس کی شکل پھر یہ بنے گی کہ باپ جو ہے وہ امام ہونے کی وجہ سے آگے ہوگا اور بیٹے ان کے پیچھے الگ صف بنا کر کھڑے ہوں گے، اور باقی جتنی خواتین ہیں، بیوی ہے، بہن ہے، ماں، بیٹی وغیرہ، وہ تیسری صف کے اندر پیچھے کھڑی ہو جائیں گی۔ تو یہ طریقہ جماعت کروانے کا ہوگا۔ تو اس لیے اب نیت یہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ نماز بھی پڑھنی ہے اور پڑھنی بھی جماعت کے ساتھ ہے، جیسا کہ طریقہ عرض کر دیا گیا ہے۔ ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ جمعے کے بارے میں بھی اب یہی حکومت کی طرف سے پابندی ہوگی کہ جمعہ میں بھی 4-5 افراد سے زیادہ مسجد میں نہیں جائیں گے۔ تو اس صورت میں اصولی بات یاد رکھ لیں کہ جب حاکم وقت جمعے کی نماز کو قائم کرنے سے منع کر دے تو اس صورت میں عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمعہ نہیں بلکہ ظہر کی نماز جو ہے وہ ادا کریں گے۔ چونکہ یہ منع کرنا ہم لوگوں کی حفاظت کی غرض سے ہے، تو اس لیے آپ جمعے والے دن اپنے گھر میں جمعے کی نماز ادا نہیں کریں گے بلکہ ظہر کی نماز ادا کریں گے، اسی طریقے کے ساتھ جیسا کہ پہلے عرض کر دیا گیا۔